الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الآخرہ۔ بخاری کی حدیث آپ کے روبرو پڑھی گئی۔ اس حدیث کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم کو یہ بات پسند نہیں کہ ان لوگوں کو دنیا مل جائے اور ہم لوگوں کو آخرت مل جائے؟ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمائی، کس موقع پر فرمائی؟ جب ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے گھر تشریف لے گئے۔ نبیوں کے سردار، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سید ولد آدم کی اولاد کے سردار، اتنے بڑے انسان ہیں، ان کے گھر تشریف لے گئے۔ کیسا ہے ان کا گھر؟ اجازت لے کر اندر گئے تو دیکھا بالکل سیدھا سادہ، جس حصیر پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی، اس پر بستر بھی نہیں اور صحیح تکیہ بھی نہیں، اور تکیہ بھی اس میں کھجور کے چھال اور پتے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کے بدن مبارک پر، چہرے مبارک پر حصیر کے نشان بیٹھ گئے ہیں، اور ایک دو ہانڈی ہے، ایک طرف چمڑا لٹک رہا ہے اور جو کے دانے ایک طرف پڑے ہوئے ہیں۔ بس پورے گھر کی کائنات یہی ہے۔ حضرت عمر نے غریبی کے اس عالم کو دیکھ کر رونے لگے۔ پیارے نبی نے فرمایا، ما یبکیک، کیوں رو رہے عمر؟ تو حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کے نبی کیوں نہ روؤں؟ میں قیصر و کسریٰ کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھتا ہوں، قیصر بادشاہ، کسریٰ بادشاہ، روم اور ایران کے جو بادشاہ ہیں، بڑے بڑے عیسائی پادریوں کو دیکھتا ہوں، کیسے عالیشان زندگی وہ بسر کر رہے ہیں، کیسے ٹھاٹ باٹ کی زندگی وہ گزار رہے ہیں، اور اللہ کے نبی آپ ان سب سے بڑے ہیں، آپ پیغمبروں کے سردار ہیں، آپ رسول اللہ ہیں، اور آپ کے گھر کی حالت یہ ہے، نہ صحیح بستر، نہ صحیح تکیہ، آج کی طرح گدیاں، نہالیاں، بستر سب نہیں تھے، صحیح مکان بھی نہیں، چھوٹا سا کمرہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں حضرت عمر کا رونا بند کروا دیا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے یہی جملہ فرمایا تھا جو ابھی میں نے پڑھا، حدیث پڑھا ہے، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الآخرہ۔ اے عمر، کیا تم کو یہ بات بھلی نہیں لگتی کہ ان لوگوں کو دنیا مل جائے اور ہم لوگوں کو آخرت مل جائے؟ یاد رکھیے، کافر ہے جو یہاں پانے کے لیے آتا ہے، اور مومن یہاں کھونے کے لیے آتا ہے۔ جو یہاں جتنا کھوتا ہے اور وہ وہاں اتنا زیادہ پاتا ہے۔ اللہ دنیا میں کسی کو نوازتا ہے، دیتا ہے، تو ٹھیک ہے، اللہ کا شکریہ ادا کیجیے۔ اگر اللہ کسی کو نوازتا نہیں ہے، اگر اللہ کسی کو دیتا نہیں ہے، محروم کر دیتا ہے، تو یہ محرومی اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ اس سے ناخوش ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، اس بات کی دلیل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معیار زندگی تھی، کیسی تھی؟ صحیح مکان تک نہیں، صحیح کھانا تک نہیں، فقر و فاقہ کی زندگی آپ گزارتے تھے، صحیح لباس تک نہیں،
کچا مکان، اور بارش پڑے تو گھر میں پانی ٹپکتا تھا۔ ایسے معیار زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لی ہے، ایسی بات نہیں کہ ایسے ہی مل گئی ان کو، انہوں نے اللہ یہ زندگی چاہ کر انہوں نے حاصل کی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیسے؟ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہا اللہ کے نبی بتائیے کہ ملک الرسولہ اور عبد الرسولہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ دنیا میں کیا بن کے رہنا چاہتے ہیں، ملک الرسولہ یا عبد الرسولہ؟ پیارے نبی نے حضرت جبرائیل سے خود مشورہ کیا، آپ خود بتائیے کیا کیسے رہوں میں؟ انہوں نے اشارہ کیا کہ تواضع اختیار کیجیے، سادگی اختیار کیجیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بادشاہ اور رسول بن کے رہنا نہیں چاہتا، ایک عام بندہ اور رسول بن کے رہنا مجھے پسند ہے۔ کہا عبد الرسول، کہا اللہ کے نبی نے، ایک عام بندہ اور رسول کی طرح میں بن کر زندگی میں رہنا چاہتا ہوں۔ آسمان سے آنے والی وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہتی تھی، کئی بار کہتی تھی، اللہ کے نبی یہ جو مدینے کا احد پہاڑ ہے، یہ پورے پہاڑ کو آپ کے لیے ہم سونا بنا کے دے دیں گے، پہاڑ سونے کا کر دیں گے، آپ اجازت دیجئے۔ اللہ کے نبی کے قدموں پہ خزانے گر جاتے اگر آپ ایک اشارہ کرتے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو وہ رزق دے جو قوت ہو۔ قوت کسے کہتے ہیں؟ بس ضرورت کے حد تک روزی دے اور ایکسٹرا مجھے کچھ نہ دے، یعنی جسے قوت لا یموت کہتے ہیں، ایسی روزی جو زندہ رہنے کے لیے دے بس ہے، اس سے زیادہ مجھے مت دے۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غریبی کو، یہ مسکینی کو اللہ سے مانگ کر لیا ہے، یہ معیار زندگی۔ ایک اور حدیث میں تو پیارے نبی نے یہ دعا کی ہے، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھ، جب موت آئے تو مسکینی کی حالت میں موت آئے۔ اور یہی حال تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا گئے، چراغ میں تیل تک نہیں تھا، بازو پڑوسی سے لے کر لائے تھے۔ یہ حالت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی۔ یاد رکھیے زندگی ایک سفر ہے، ایک جرنی ہے، اور اس کا اسٹیشن، اس کی منزل قبر ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، اس کی منزل موت ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، اس کی منزل جنت ہے۔ جس مسافر کے پاس زندگی کا سامان جتنا کم ہوگا، وہ مسافر اتنا آسانی سے دوڑے گا آخرت کی طرف، اور جس مسافر کے پاس زندگی کا سامان جتنا بوجھ ہوگا، جتنا زیادہ ہوگا، وہ مسافر آخرت کی طرف اتنا دیر سے جائے گا۔ مطلب ہم دنیا کے اندر کم سے کم سامان اختیار کریں، دنیا کی مصروفیات کو کم سے کم کر لیں۔ دنیا میں جو صبح سے شام تک اتنا بزی رہتے ہیں ہم لوگ دنیا کے لیے، پیسے کے لیے، یہ اچھی بات نہیں۔ یہ اشارہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اس لیے دنیا میں اتنا بوجھ اٹھاؤ جتنا کہ ایک مسافر آسانی سے سفر کر سکتا ہے۔ مسافر عام طور پہ کیا گاؤں جانا ہے تو ہلکی تھیلی رکھ لیتا آپس میں، اگر ایک تھیلی یہ ہاتھ میں، ایک بڑا تھیلا اس ہاتھ میں، سر پہ کاندھے پہ ایک تھیلا ہو، کتنا مشکل ہے اس کے لیے سفر۔ آخرت کا سفر بھی ویسے ہی ہے، دنیا میں جتنا کم سامان ہم رکھیں گے آخرت کا سفر اتنا آسان ہوگا۔ ان سب باتوں کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ دنیا میں مت کماؤ،
دنیا میں ڈیولپ نہیں ہونا ہے، ترقی نہیں کرنا ہے، دنیا میں پیسے نہیں کمانا، تجارت میں ترقی نہیں کرنا، ان سب باتوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں۔ دنیا میں خوب کمانے کی اجازت ہے، دنیا میں خوب دولت کمانے کی اجازت آپ کو ترقی کرنے کی ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ دنیا تمہارے ہاتھ میں رہے، دل میں دنیا کے لیے جگہ نہ دو۔ دنیا کی محبت دل میں نہ آئے، دنیا صرف ہاتھ میں رہے، دنیا صرف جیب میں رہے۔ دنیا کی محبت اگر دل میں آ جائے، آخرت اس کی برباد ہو جائے گی۔ دل میں آخرت کی محبت بساؤ، دل میں جنت کی محبت بساؤ، دل میں نیکیوں سے محبت، نمازوں سے محبت، روزے سے محبت، تراویح سے محبت، قرآن سے محبت، رسولوں سے محبت، صحابہ سے محبت، یہ اگر آخرت کی محبت دل میں بس جائے، انسان کی زندگی سنور جائے گی، بدل جائے گی، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر اور سن کر ہمیں بھی دنیا کے اندر سیدھی سادی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ توجہ عبادتوں کی طرف اور آخرت کی طرف دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جیسے ہم رمضان میں مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، نیند کو قربان کرتے ہیں، خواہشات کو کچلتے ہیں، اے اللہ سال بھر ایسے ہی خواہشات کو کچلنے کی توفیق عطا فرما، بلکہ زندگی کے آخری سانس تک اسی طرح تیری بندگی کرتے ہوئے بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔